بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپہر کا وقت ہے۔ عبداللہ بن جذعان کی لونڈی چلتے چلتے ٹھہر گئی۔ وہ اس طرح کے کئی دردناک مناظر اس سے پہلے بھی دیکھ چکی ہے، لیکن آج تو حد ہو گئی ہے۔ وہ بڑبڑانے لگتی ہے، آخر ان ظالموں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ کاش مجھ میں مردوں کی سی طاقت ہوتی تو میں کچھ کر گزرتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تسبیح و تحلیل میں محو تھے۔ ابو جہل نے انہیں یوں یکا و تنہا دیکھ لیا تھا۔ اس کی رگ شیطانیت بھڑک اٹھی تھی، اس لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں آ نکلا اور بڑی بدتمیزی سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تک بھی نہیں اور برابر ذکر الہی میں محو رہے۔ ابو جہل نے اسے اپنی توہین سمجھا اور بڑے غصے کے عالم میں کہنے لگا، اوہ تم اتنے متکبر ہو گئے ہو کہ اب میری بات کا جواب تک نہیں دیتے، زور دے کر سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بدستور خاموش ہیں۔ وہ تو ضبط و تحمل کا شجر بے کراں ہیں۔ انہوں نے اس کی ایسی خرافات کا اس سے پہلے کئی بار جواب دے دیا ہے اور مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آخر ایسی بیکار اور فضول باتوں کا جواب بھی کب تک دیا جائے؟ یہ ابو جہل ہی تو تھا جو کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، لیکن جو کچھ تم کہتے ہو وہ جھوٹ ہے۔ ابلیس محو رقص ہے، کیونکہ اس کا ایک منظور نظر ابو جہل مصروف کار ہے۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اور بے اعتنائی زہریلے ناگ کی طرح ڈسنے لگتی ہے اور بے اختیار بڑبڑاتا ہے، اوہ رئیس مکہ کی یہ توہین! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے دیکھنا تک گوارا نہیں۔ غصے کے مارے وہ آگ بگولا ہو گیا اور مٹھی بھر کنکریاں اٹھا کر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دے ماری۔ عبداللہ بن جذعان کی لونڈی یہ دیکھ کر تلملا اٹھی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہیں، لیکن یہ بدبخت اپنی خباثت سے باز کیوں نہیں آتا؟ لیکن پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی ہے، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی، لیکن واپس جانا بھی گوارا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی بدستور خاموش ہیں۔ انہوں نے آنکھ تک اٹھا کر ابو جہل کی طرف دیکھا نہیں۔ ابو جہل جن بھر کر رہ گیا، اسے یا رائے ضبط نہ رہا اور اس نے کنکریوں کے ساتھ گالیوں کی بوچھاڑ کر دی، لیکن صبر و تحمل اور صبر و سکون کے بحر بے کراں میں اب بھی تلاطم پیدا نہ ہوا، کرب و اذیت کی کوئی ہلکی سی لہر بھی نہ اٹھی۔ لونڈی کے دل میں ہوک سی اٹھی، اف صبر کی انتہا ہو گئی، خدایا آخر یہ ظالم کب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دکھ دیتے رہیں گے؟ اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ابو جہل کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دعا کی، خدایا ابو الحکم بن ہشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کی مدد فرما، لیکن ابو جہل نے اپنے اس محسن کو تنگ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور اب تو اس نے انتہا کر دی۔ اس نے نیچے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور بے دریغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ابو جہل کو خون کی یہ لکیر دیکھ کر ایک طرح کی تسکین سی ہو گئی اور وہ بکتا جھکتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس نے ظلم و ستم کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حلب و وقار کے اس کوہ گراں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس بے اعتنائی پر ابو جہل کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے اس ڈنڈے سے مارنا شروع کیا، پے در پے ضربوں سے جسم نازک و اطہر پر خون رسنے لگا، لیکن اس پیکر تسلیم و رضا نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اف تک نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی نے کہا، اے ابو عمارہ، آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے۔
پہلے گالیاں دیتا رہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیے رکھی پھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی باندی نے دی تھی۔ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ ابو جہل نے ان کے سر پر مٹی ڈالی اور ان کے مونڈھے پر پیر رکھا۔ غرض یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے ہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت اور سست اور نازیبا کلمات کہہ رہا تھا اور اس نے آپ کے بھتیجے کو زخمی بھی کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر کیا بات ہے؟ پہلوان نے بڑی بے قراری سے پوچھا۔ اسے غصہ تو آ ہی گیا تھا، اب حیرت بھی ہونے لگی تھی۔ لونڈی کی یہ جرت، یہ تو اب ڈانٹنے لگی ہے۔ لونڈی پہلوان کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر سہم گئی اور بولی، آپ کا بھتیجا تو یتیم ہے اس لیے بے بس ہے، مگر آپ کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، کنکر مارے اور پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تنہا بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو ابو جہل کی کسی بات کا جواب تک نہیں دیا۔ میرے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے؟ پہلوان کی غیرت آتش فشاں پہاڑ کی طرح جاگ اٹھی۔ آج بنو ہاشم کو اتنا ناتواں سمجھ لیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھنے لگے ہیں۔ پہلوان یہ کہہ کر تیزی سے ابو جہل کی تلاش میں چل دیا اور لونڈی کو جیسے یک لخت گھر بار یاد آ گیا ہو، وہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے حرم کعبہ سے آگے بڑھ گئی۔ یہ پہلوان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی، قریش کے نامور پہلوان، لاابالی شکاری جن کی نشانہ بازی اور سپاہ گری کا ہر شخص معترف ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے ہیں اور ان کے ہم جولی بھی ہیں، جو لڑکپن میں اکٹھے کھیلے اور جوانی میں اکٹھے رہے ہیں۔ ابو جہل حرم کعبہ میں قریشی سرداروں سے خوشگپیوں میں محو ہے۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی چال میں غیر معمولی تیزی ہے، چہرہ پر غصہ کے آثار ہویدہ ہیں۔ ابو جہل انہیں دیکھتے ہی پکار اٹھتا ہے، لو ابو عمارہ بھی آ گئے، اور سب کی نظریں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ جاتی ہیں۔ حمزہ ابو جہل کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایک ہاتھ میں کمان ہے، آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کی سانس کی رفتار بہت تیز ہے۔ انہوں نے ابو جہل سے نہایت سختی سے پوچھا، تم نے میرے بھتیجے کو گالیاں کیوں دیں؟ پتھر کیوں مارے؟ تم نے اس کا سر زخمی کر دیا، حالانکہ اس نے تمہاری کسی بات کا جواب تک نہ دیا تھا۔ تم نے اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے غصے اور جلال سے سب واقف تھے، اس لیے ابو جہل جلدی سے بولا، ابو عمارہ تم خود ہی سوچو، وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے؟ اسے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم اپنے خدا کی عبادت بے شک کرتے رہو، لیکن ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، لیکن وہ اس سے باز نہیں آتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن تم نے اسے مارا کیوں؟ کیا تم نے اسے اکیلا سمجھ لیا ہے؟ ابو جہل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تیور دیکھ کر لرز اٹھا اور نہایت لجاجت سے بولا، تم خواہ مخواہ ناراض ہو رہے ہو، بس اسے منع کر دو کہ آئندہ ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخی نہ کرے، ورنہ کیا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ابو جہل کے سر پر اپنی کمان اس زور سے ماری کہ خون کی دھار بہہ نکلی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، حمزہ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور بکواس کی ہے، آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں اور وہی کچھ کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے، اگر تو مجھے روک سکتا ہے تو روک لے۔ ابو جہل ان کے غیظ و غضب کو دیکھ کر گھبرا گیا
اور لگا توجیہیں پیش کرنے۔ دیکھو نا ابو عمارہ، حضرت حمزہ کی کنیت، وہ ہمیں بے وقوف قرار دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور آبائی دین کی مخالفت کرتا ہے، تمہاری بے وقوفی میں کوئی شک ہے کیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بے جان پتھروں کو پوجنے والے احمق نہیں تو اور کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کفار قریش سناٹے میں آ گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، وہ دم بخورہ رہ گئے اور ابو جہل خوف کے مارے بھاگ نکلا، وہ خون پونچھتا جاتا تھا اور زور زور سے پکارتا تھا، یا معاشر قریش، حمزہ مسلمان ہو گئے۔ حاضرین میں سے کسی کو حمزہ رضی اللہ عنہ سے مزاحمت کی ہمت نہ پڑی، ابو جہل کی کیا مجال کہ اس شیر غراں کے سامنے لب کشائی کرے، البتہ اس کے چند حمایتی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا تم نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے؟ ہاں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دو ٹوک جواب دیا، اور کیوں نہ چھوڑتا، جبکہ میں نے جان لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، اگر تم مجھے منع کر سکتے ہو تو کر کے دیکھو۔ ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ میرے حواریوں کے بس میں نہیں ہیں، اس لیے کہنے لگا، چھوڑو ابو عمارہ کو جانے دو، یہ غصے میں حق بجانب ہے، واقعی میں نے اس کے بھتیجے کو مارا، باتیں کی ہیں جس کی ہیبت تو دبدبے کا یہ عالم ہو کہ سر محفل ابو جہل جیسے سردار کا سر بجا دے اور کسی کو روکنے کی جرت نہ ہو۔ اس کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مکہ میں کس کی ہمت تھی کہ جانے دو عالم کو ایذا دے یا تکلیف پہنچائے؟ کوہ صفا، کوہ صدق و صفا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سر سے خون کی دار بہہ کر رخسار تک آ چکی ہے، آس پاس کنکریاں پڑی ہوئی ہیں، خاموشی طاری ہے، محبوب خدا یاد خدا میں محو ہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے، اپنے ہمجولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تنہا دیکھ کر بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا انتقام لے لیا ہے، میں نے کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے چچا کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، چچا جان مجھے ایسی باتوں سے خوشی نہیں ہوتی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، بھتیجے اگر ایسی باتوں سے تم خوش نہیں ہوتے تو پھر کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جھانکا، روئے انور کا جھی بھر کر نظارہ کیا اور نہایت سکون سے بولے، بھتیجے اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو لو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا حمزہ کو ثابت قدم رکھ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر واپس آئے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ قریش کے سردار ہو، تم نے اس صحابی کا کیسے اتباع اور اپنے آباء و اجداد کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے مر جانا بہتر ہے، جس سے حمزہ رضی اللہ عنہ کچھ تردد میں پڑ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی، اے اللہ اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی تصدیق میرے قلب میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ ہے کہ تمام شب اسی بے چینی اور اضطراب میں گزری، ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ جب کسی طرح یہ اضطراب اور بے چینی رفع نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوا اور نہایت تضرع و زاری سے دعا مانگی، اے اللہ میرا سینہ حق کے لیے کھول دے، اس شک اور تردد کو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ کرنے پائے تھے، یک لخت تمام خیالات باطلہ میرے قلب سے صاف ہو گئے اور دل ادغان اور ایقان سے لبریز ہو گیا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق آپ یقیناً سچے